آج کے سائنسی دور میں ورلڈ میپ کے مطابق دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آواز 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے، اس کائنات میں ایک لمحہ بھی نہیں رکتی، وہ آذان کی آواز ہے، آذان کی آواز۔ اور یہ آذان کی آواز کا 24 گھنٹے ہوتے رہنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میرے نبی جب معراج پہ تشریف لے کے گئے ہیں تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ہونے کا لقب دیا، مجھے آپ نے کیا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا، جہاں جہاں اور جب جب میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں اور تب تب میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ یہ بات شاید پہلے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حد تک سمجھ میں آیا کرتی تھی، یہ بات شاید پہلے ہمیں وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس حد تک نماز میں تو سمجھ آیا کرتی تھی۔ لیکن آج جب سائنس نے ترقی کر لی اور ساری دنیا ایک پلیٹ میں رکھی رکھائی سامنے آ گئی ہے، تو ورلڈ میپ کے مطابق پوری دنیا میں 24 گھنٹے جو صدا لگتی رہتی ہے وہ آذان کی آواز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آج سائنس کی روشنی میں سب کے سامنے آ گیا کہ جہاں جہاں اور جب جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں وہاں اور تب تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ تو ساری دنیا کے اندر آذان کی آواز یہ آپ علیہ السلام کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ ورلڈ میپ کے مطابق سورج کی کرنیں جس جگہ پہ سب سے پہلے پڑتی ہیں وہ ہے نیوزی لینڈ کے علاقے فیجی۔ وہاں پہ سورج کی جب کرنیں پڑتی ہیں یعنی صبح صادق، سورج کی کرنوں سے مراد صبح صادق جس وقت اذان نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں کے مسلمان اذانیں دیتے ہیں، اذان کہنا شروع کرتے ہیں اور اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے یہ اذانوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو مشرق کے اندر جو اسلامی ممالک ہیں، انڈونیشیا، ان کے جزائر سماٹرا، جاوا، وہاں پہ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہے بنگلہ دیش، ڈھاکہ سے اور پاکستان ہوتے ہوئے یہاں جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو یہاں کے مؤذنین وہ سب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور یہ پھر سلسلہ افغانستان اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ عرب ممالک میں پھر شام، سوڈان، لیبیا، مصر، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتے چلتے انتہائی مغرب مراکو، جزائر اور تیونس کے علاقے میں یہ فجر کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ 9.5 گھنٹے یہ آذان کی آواز، یہ فجر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو جیسے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے ادھر مشرق میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں ظہر کی اذان چلتے چلتے پھر یہ مغرب تک جاتی ہے، تو جیسے مغرب میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں عصر کا وقت سلسلہ شروع، عصر کی اذان، پھر مغرب کی اذان، پھر عشاء کی اذان، پھر ساری رات عشاء مختلف بدلتی رہتی ہیں۔ تو عشاء کی اذان شروع ہوتی ہے وہاں انڈونیشیا کے جزائر وہاں سے، اور عشاء کی اذان جا کے ختم ہوتی ہے کہاں پہ؟ مغرب کے جو علاقے ہیں، تیونس، جزائر، مراکو اور اس سے بھی پار کی جو حدود ہیں، وہاں جیسے عشاء ہوتی ہے تو ادھر پھر نیوزی لینڈ میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں کے مؤذنین پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ایک سیکنڈ دنیا کے اندر ایسا نہیں گزرتا کہ آذان کی آواز وہاں پہ نہ آ رہی ہو۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گونجنے والی آواز وہ آذان کی آواز ہے۔ امت محمدیہ میں آذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟
وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آزان کی ابتدا تو آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہو چکی تھی، لیکن امت محمدیہ میں آزان کیسے ہوئی؟ جب تک آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو لوگوں کو نماز کے لیے جب بلانا ہوتا تو کہا جاتا تھا الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ تھوڑے سے صحابہ تھے، نماز کا وقت مقرر تھا، قریب قریب گھر تھے تو نماز کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے ہیں تو صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، گھر دور دور ہو گئے، اب آزان کے لیے جمع کرنا یہ ایک مسئلہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے؟ تو بعض صحابہ کی رائے یہ آئی کہ اونچی جگہ پہ چڑھ کر آگ کو جلایا جائے، آگ کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، نماز کے لیے آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ ناقوس کو بجایا جائے، ناقوس کو بجایا جائے۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ ڈھول پر وہ کوئی چیز مار کے اس کے لیے لوگوں کو بلا لیا جائے، بعض نے کہا کہ سینگیاں بجائیں جائیں۔ بہرحال مختلف رائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آگ کا جلانا تو آتش پرستوں کی علامت ہے، یہ تو مجوسیوں کا کام ہے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا، اور سینگیوں کا ناقوس کا بجانا عیسائیوں کا یہودیوں کا کام ہے، اس کے اندر بھی مشابہت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ کہہ کے مجلس برخاست ہو گئی۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے پریشان اور غمگین ہوئے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کو نماز کے لیے مسجد میں جمع کرنے کا انتظام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جمع کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اسی غم فکر کو لے کے سو گئے۔ سوئے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ ناقوس بیچ رہا تھا۔ تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے بیچتے ہو؟ تو وہ بیچنے والا وہ فرشتہ تھا، خواب کے اندر آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرو گے؟ تو عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ تم سے خرید کے اس کے اندر پھونک ماروں گا، اس سے پھر لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کیا میں تمہیں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ایسی اچھی چیز نہ سکھلاؤں؟ کہا جی ضرور سکھلائیں۔ تو فرشتے نے خواب کے اندر یہ سارے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات کا سننا تھا کہ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا خواب سنایا۔ آپ علیہ السلام خواب سن کے مسکرائے اور فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا تو میں آزان کے کلمات سکھا کے گیا ہے، اب جاؤ یہ آزان کے کلمات جا کے بلال کو سکھا دو کہ بلال اندھا صوتاً بلند آواز والے ہیں، وہ ان کلمات کو دہرائیں گے۔ تو حضرت بلال نے جب اونچی جگہ پہ چڑھ کے ان کلمات کو کہا تو جب یہ آواز گھروں میں دور دور جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر میں تھے ان کلمات کو سن کے دوڑے تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جو کلمات بلال دہرا رہے ہیں رات کو خواب میں نے بھی ان کلمات کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ لیکن عبداللہ مجھ سے سبقت لے گئے، وہ آپ کے پاس پہلے آئے، عبداللہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ چنانچہ امت محمدیہ میں جو آزان کی ابتدا ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ سے، اور اس واقعے کے پس منظر میں، اس واقعے کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے وہ آزان سکھلائی ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمات کے ساتھ سب سے پہلی آزان امت محمدیہ کے اندر کہی ہے۔ امت محمدیہ میں آزان کی ابتدا کیسے ہوئی؟
وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آزان کی ابتدا تو آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہو چکی تھی، لیکن امت محمدیہ میں آزان کیسے ہوئی؟ جب تک آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو لوگوں کو نماز کے لیے جب بلانا ہوتا تو کہا جاتا تھا الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ تھوڑے سے صحابہ تھے، نماز کا وقت مقرر تھا، قریب قریب گھر تھے تو نماز کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے ہیں تو صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، گھر دور دور ہو گئے، اب آزان کے لیے جمع کرنا یہ ایک مسئلہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے؟ تو بعض صحابہ کی رائے یہ آئی کہ اونچی جگہ پہ چڑھ کر آگ کو جلایا جائے، آگ کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، نماز کے لیے آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ ناقوس کو بجایا جائے، ناقوس کو بجایا جائے۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ ڈھول پر وہ کوئی چیز مار کے اس کے لیے لوگوں کو بلا لیا جائے، بعض نے کہا کہ سینگیاں بجائیں جائیں۔ بہرحال مختلف رائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آگ کا جلانا تو آتش پرستوں کی علامت ہے، یہ تو مجوسیوں کا کام ہے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ اور سینگیوں کا، ناقوس کا بجانا عیسائیوں کا، یہودیوں کا کام ہے، اس کے اندر بھی مشابہت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ کہہ کے مجلس برخاست ہو گئی۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے پریشان اور غمگین ہوئے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کو نماز کے لیے مسجد میں جمع کرنے کا انتظام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جمع کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اسی غم فکر کو لے کے سو گئے۔ سوئے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ ناقوس بیچ رہا تھا۔ تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے بیچتے ہو، مجھے بیچتے ہو؟ تو وہ بیچنے والا وہ فرشتہ تھا، خواب کے اندر آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرو گے؟ تو عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ تم سے خرید کے اس کے اندر پھونک ماروں گا، اس سے پھر لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کیا میں تمہیں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ایسی اچھی چیز نہ سکھلاؤں؟ کہا جی ضرور سکھلائیں۔ تو فرشتے نے خواب کے اندر یہ سارے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات کا سننا تھا کہ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا خواب سنایا۔ آپ علیہ السلام خواب سن کے مسکرائے اور فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا تمہیں آذان کے کلمات سکھا کے گیا ہے، اب جاؤ یہ آذان کے کلمات جا کے بلال کو سکھا دو کہ بلال اندھا صوتاً بلند آواز والے ہیں، وہ ان کلمات کو دہرائیں گے۔ تو حضرت بلال نے جب اونچی جگہ پہ چڑھ کے ان کلمات کو کہا تو جب یہ آواز گھروں میں دور دور جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر میں تھے ان کلمات کو سن کے دوڑے دوڑے تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جو کلمات بلال دہرا رہے ہیں رات کو خواب میں نے بھی ان کلمات کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ لیکن عبداللہ مجھ سے سبقت لے گئے، وہ آپ کے پاس پہلے آئے، عبداللہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ چنانچہ امت محمدیہ میں جو آذان کی ابتدا ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ سے، اور اس واقعے کے پس منظر میں، اس واقعے کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے وہ آذان سکھلائی ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمات کے ساتھ سب سے پہلی آذان امت محمدیہ کے اندر کہی ہے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر موقع پہ امت والوں کو یاد رکھا، کہیں بھی میرے نبی مجھے اور آپ کو نہیں بھولے ہیں، نہ زمین پہ بھولے ہیں، نہ آسمانوں پہ عرش پہ جا کے بھولے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے فیصلے کروا رہے ہیں اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا اضافہ کروا رہے ہیں وہاں بھی، اور نہ حشر کے میدان میں بھولیں گے جب سب نفسی نفسی کہیں گے، اس وقت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ اور آپ جیسوں سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ وہ موقع کیا ہے؟ وہ آذان کا جب ہم جواب دیتے ہیں، آذان کے جواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرنا، مقام محمود طلب کرنا۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس موقع پہ ہمیں دعا کرنے کو کہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، وہ آذان کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مقام محمود کا طلب کرنا ہے۔ یہ تو اللہ پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کر چکے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو ہمیشہ سے اس کے وارث ہیں اور یہ حضور کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن پھر بھی حضور نے ہمیں کہا کہ تم میرے لیے دعا کرنا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے کیوں کہا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو آذان کا جواب، آذان کے کلمات سنے اور اس کا جواب دے تو وجبت لہ شفاعتی، ایسے شخص کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو گیا۔ جو آذان کا جواب دے گا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اس شخص کے لیے واجب ہوگی، اس شخص کے لیے واجب ہوگی۔ تو آذان کا جواب دینا کیسے ہے؟ آذان کے جواب کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ مؤذن کو سنیں، مؤذن کو سنیں اذان کہتے ہوئے تو اذان کے کلمات کو دہرائیں۔ مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن پڑھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ بھی پڑھیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مؤذن پڑھے حی علی الصلاۃ، آپ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مؤذن کہے حی علی الفلاح، آپ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مؤذن کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، آپ بھی انہی کلمات کو دہرائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ پڑھیں دعا۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ جس دعا کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ اور آپ جیسوں کو، ہم جیسوں کو کہا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت انک لا تخلف الميعاد۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو یہ کام کرے گا ایسے شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو کتنا آسان سا عمل ہے، کتنا آسان سا عمل ہے کہ ہم جس نبی نے ہمیں ہر جگہ پہ یاد رکھا، ہر جگہ پہ ہمیں ہمارے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے فیصلے کروائے، اس نبی نے ہمیں ایک موقع پہ دعا کرنے کا کہا، تو یہ میری اور آپ کی کیا بد نصیبی نہیں ہے؟ کیا میری اور آپ کی طرف سے یہ بے وفائی اور جفا نہیں ہے کہ ہم آذان سنیں اور آذان کا جواب نہ دیں، اپنے نبی کے لیے دعا نہ کریں؟ تو یہ میری اور آپ کی طرف سے بے وفائی اور جفا ہے اور یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آذان کا جواب دینے کا اہتمام کریں، جب بھی آذان ہو اپنے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے آذان کا جواب دیں۔ جواب دینے میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں وجبت لہ شفاعتی، ایسے شخص کے لیے سفارش کرنا میرے لیے لازمی اور ضروری ہو گیا۔ تو انشاءاللہ آپ نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ جب بھی آذان سنیں گے اپنے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے آذان کا جواب دیں گے، کرتے نیت انشاءاللہ۔ ایک ٹوٹکہ آپ کو اور بتا دوں یہیں سے، آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو، چاہتے ہیں نا؟ ہر کوئی چاہتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں لے کے جائیں، مدینہ منورہ میں لے کے جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن بس اوقات انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں، سرمایہ نہیں ہے، ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، جا نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، علماء کا بتایا ہوا ٹوٹکا ہے اور تجربے کی بات ہے، اور خود میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اپنا ذاتی تجربہ۔ وہ کیا ہے کہ اگر اذان کو سنیں، اذان کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف، اور اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ بات میں نے اپنے بڑوں بزرگوں سے سنی تھی، تب سے میں نے اس کا اہتمام کیا، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی سال اپنے گھر بلانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو آپ اس کام کو کر لیں۔ یہ ایک ٹوٹکا، یہ پھر عرض کرتا ہوں، یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ میں ایک آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں، ایک بزرگوں کا تجربہ بتا رہا ہوں، اور خود اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ یہ کام کرے گا، اذان سنے، اذان کا جواب دے، 3 دفعہ تلبیہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اس شخص کو اپنے خزانہ غیب سے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کیا بچوں کو مسلمان بنانے کے لیے اذان دی جاتی ہے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ۔ یاد رکھیں، جو بچہ بھی مسلمان کے ہاں پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچہ اور بچی کے کان کے اندر جو اذان دی جاتی ہے، وہ اسے مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس وجہ سے نہیں دی جاتی کہ اس بچے کو مسلمان بنانا ہے، بلکہ ہر بچہ جو جہاں بھی پیدا ہو، وہ مسلمان کے ہاں پیدا ہو، وہ ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو، وہ کسی عیسائی کے ہاں پیدا ہو، یہودی کے ہاں پیدا ہو، وہ کسی جین کے ہاں پیدا ہو، کسی ایتھسٹ کے ہاں پیدا ہو، کسی سکھ کے ہاں پیدا ہو، یا دنیا میں کسی کے ہاں بھی پیدا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچہ بالغ ہونے سے پہلے کسی کا بھی بچہ، ہندو عیسائی کا بچہ بھی اگر بالغ ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ البتہ اگلی بات میں اختلاف ہے کہ کہاں جائے گا۔ بعضوں نے کہا کہ جنت میں جائے گا، بعضوں کی رائے یہ ہے کہ جنت والوں کا خدام ہوگا، بعضوں کی رائے یہ ہے کہ اعراف کے اندر جائے گا، لیکن جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو جو کان کے اندر اذان دی جاتی ہے وہ اسے مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اب پھر کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ بچہ بچی کے کان کے اندر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اذان ایک مکمل دعوت اسلام ہے، اذان ایک مکمل پیغام اسلام ہے جو ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی کو سنا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اذان کے الفاظ میں غور کریں۔ اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 4 مرتبہ، اور پھر توحید ہے، پھر رسالت ہے، پھر کامیابی کا معیار اللہ نے نماز بتایا ہے، اور آخر میں اپنی بڑائی کو ذکر کیا کہ میرے سوا میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل پیغام اسلام ہے، مکمل دعوت اسلام ہے جو ہر پیدا ہونے والے بچہ بچی کے کان میں بچپن ہی میں سنا دیا جاتا ہے۔ اذان کے اندر 4 کلمات شروع میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو، دنیا کو جو اسباب کے درجے میں چلایا ہے، تو 4 چیزوں سے اللہ یہ جہان چلا رہے ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ ان میں سے اگر کسی ایک کا وجود بھی ختم ہو جائے تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی،
اور انسان انہی 4 چیزوں پہ محنت کر کے بڑا بنتا ہے۔ بعضوں نے آگ پہ محنت کی تو ایٹمی سائنسدان بن گئے، بعضوں نے ہواؤں پہ محنت کی تو وہ ہوائی سائنسدان بن گئے، بعضوں نے مٹی گارے پہ محنت کی انجینئر بن گئے، اور بعضوں نے پانیوں پہ محنت کی تو کیپٹن اور کپتان بن گئے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے انسان مرعوب ہوتا ہے، انسان ان پر محنت کرنے والوں کو دیکھ کے بڑا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب بچہ پیدا ہو تو کان میں آذان دو۔ تو کیوں پہلی دفعہ جب اس کو بچے کو کہا جاتا اللہ اکبر تو گویا کہ کہا جا رہا ہوتا ہے اے میرے بچہ بچی، اب جب تو نے دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو کھول لیا تو تو دیکھے گا ہواؤں کو، اور ہواؤں میں اڑتے جہازوں کو بھی دیکھے گا، اور جہازوں کو چلانے والے پائلٹوں کو بھی دیکھے گا، اور ہوا سے آگے فضا خلا میں جانے والے تجھے راکٹ بھی نظر آئیں گے۔ تو ہواؤں کو اور ہواؤں میں اڑنے والی چیزوں کو دیکھ کے ان ہواؤں کو بڑا نہ سمجھ لینا، ان پر محنت کر کے کنٹرول کرنے والوں کو بڑا نہ سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ ان ہواؤں سے بھی بڑے ہیں، ان ہواؤں پر محنت کر کے ان کے کنٹرول کرنے والوں سے بھی بڑے ہیں، تو اللہ ان سے بڑے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر تو بچہ اور بچی کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تجھے پانی بھی نظر آئے گا، بڑے بڑے سمندر، گہرے سمندر اور پانیوں میں دوڑتے شپ بھی نظر آئیں گے، اور اس کو چلانے والے کپتان اور کیپٹن بھی نظر آئیں گے، اور بڑی بڑی آبدوزیں بھی نظر آئیں گی۔ تو پانی کی طاقتوں کو بڑا نہ سمجھ لینا، ان کو کنٹرول کرنے والوں کو دیکھ کے انہیں بڑا نہ سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ ان پانیوں سے کہیں زیادہ بڑے اور طاقتور ہیں۔ پھر تیسری دفعہ اس کے کان میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر تو بچہ بچے کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں آگ بھی نظر آئے گی، اور آگ پر محنت کرنے والے سائنسدان بھی نظر آئیں گے، آگ کو کنٹرول کرنے والے اور آگ سے بنے بڑے بڑے ایٹم بم اور میزائل بھی دکھیں گے، تو ان کی طاقتوں کو بڑا نہ سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ ان سب سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ پھر جب چوتھی دفعہ بچے کے کان میں اللہ اکبر کہا جا رہا ہوتا ہے تو بچہ بچی سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں مٹی گارا اور بڑے بڑے پہاڑ سینہ تانے کھڑے نظر آئیں گے، تو ان کو دیکھ کے اور ان پر محنت کرنے والے انجینئرز کی طاقت کو بڑا نہ سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ یہ 4 دفعہ اس کو کان کے اندر اللہ کی بڑائی سنا کے تو عناصر اربعہ کی چھوٹائی کا اظہار اور پیغام سنایا جاتا ہے۔ پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ توحید کا اقرار اور توحید کا پیغام سنایا جاتا ہے، اور 2 دفعہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، رسالت کا اقرار اور رسالت کا پیغام سنایا جاتا ہے۔ اور بچہ بچی سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی رستے، اور اللہ تک پہنچنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے اللہ تک پہنچنے کے رستے ملتے ہیں۔ تو یہ رسالت کا اقرار اور رسالت کا پیغام بچوں کو سنایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو بچہ بچی سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جب تم بڑے ہو کے اپنی آنکھوں کو کھولو گے اور تم بڑے ہوگے 5-6 سال کے، تو اللہ کا جو سب سے پہلا حکم تھا نماز، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے آخری وصیت تھی جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ نے اپنی امت والوں کو وصیت کی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو بچہ بچی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ کا پہلا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف۔ تو بچے کو پہلا کام بڑا ہونے کے بعد جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے، نماز کا پڑھنا ہے۔ اور ساتھ کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، نماز کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ حی علی الفلاح، یہ کامیابیوں کی ضمانت ہے، یہ کامیابیوں کی کنجی ہے۔ یہ جو فلاح کا لفظ ہے، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ فلاح کا لفظ وہ لفظ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔
یعنی نماز میں اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی چھپا کے رکھی ہیں، آخرت کی کامیابی بھی چھپا کے رکھی ہیں۔ تو بچہ بچی کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی کامیابیاں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو بچہ بچی کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے اے میرے بچہ بچی، میں نے جو اللہ کی بڑائی تیرے سامنے ذکر کی ہے، توحید کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، نماز کا بتایا، میں اللہ کی بڑائی کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں اللہ کی بڑائی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہیں جو میں نے تجھے کہا ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہیں جو میں نے تجھے سنایا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسعود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دکھوں کا مداوع کرنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ آذان ایک مکمل دعوت اسلام، ایک مکمل پیغام اسلام جو ہر پیدا ہونے والے بچہ بچی کے کان میں سنایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ تکبیر میں دو لفظ زیادہ ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو تکبیر کا مقصد کیا ہے؟ اقامت کا، جو ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر یہ پیغام ہے، اور میرا بچہ بچی جب تم دنیا کے اندر آنکھیں کھولو گے تو تمہیں دنیا کی رنگینیاں نظر آئیں گی، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ تمہاری دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے کہ جتنی دیر مجھے تمہارے دائیں کان سے آذان کہنے میں اور بائیں کان تک پہنچنے میں لگی تھی 1 سیکنڈ، اتنی تمہاری زندگی دنیا کے آخرت کے مقابلے میں ہے۔ یہ اس کو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ دھوکے میں نہ پڑنا، اور جتنی دیر آذان اور اقامت کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی ایک انسان کی دنیا کی زندگی ہے، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ ہونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بچہ بچی پیدا ہو تو جو آذان کہنے والا ہو وہ ان مطلب اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کے اس کے کان میں آذان دے، وہ بچہ بچی کو ایک پیغام سنا رہا ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار، اللہ کے بڑے پن، اللہ کے بڑے ہونے کا اظہار اس سے کروا رہا ہو۔ تو یہ اس مطلب کو ذہن میں رکھے اگر بچہ بچی کے کان میں آذان دی جائے گی تو انشاءاللہ وہ بچہ اس آذان کی برکت لے کے جب بڑا ہوگا، پروان چڑھے گا، تو انشاءاللہ اس سے خیر ہی خیر پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.